اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل، آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 46۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ معاملہ بالکل صحیح ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے دوست، ہمارے انالسٹ سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام عمر، بہت بہت شکریہ۔ جناب، تو آج ہم بات کرنا چاہیں گے ریلیجیس انٹالرنس کے حوالے سے، اور سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا جو ایک دلخراش واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، اور جہاں پر ایک فیکٹری کے جو ورکر تھے، جو مینیجر تھے پریانتا کمار، جن کا تعلق سری لنکا سے تھا، ان کو ایک موب نے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس قدر تشدد کیا کہ انہیں جان سے مار دیا، اور ان کو آگ لگا دی گئی، اور بہت ہی دلخراش واقعہ تھا وہ۔ اور بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ریلیجیس ایک کارڈ ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے، اور ابھی انویسٹیگیشن اس کی جاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے جو ملک عدنان صاحب ہیں، انہوں نے ان کو بچانے کی بھی کوشش کی تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہماری جو افسوس ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور ہماری جو نیک تمنائیں ہیں وہ سری لنکا کی قوم کے ساتھ ہیں، اور جو پریانتا کمار ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ ہے، اور بحیثیت پاکستانی ہم تمام لوگوں کا جو سر ہے وہ بالکل شرمندگی سے جھک گیا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ نہیں رونما ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ کافی دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو ایک انٹالرنس، ایک عدم برداشت کا ایک ماحول ہے، وہ ہمارے ملک کے اندر ایک بنتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی زیادہ یہ چیز جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہوئی بھی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور سلمان بھائی سے جاننا چاہیں گے کہ سلمان بھائی، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور کیا یہ واقعی ہی ریلیجیس انٹالرنس ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی اور مقاصد ہیں، پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے یہ؟ جی جی، جیسا کہ عمر آپ نے کہا کہ ریلیجیس انٹالرنس ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور یہ آسٹرچ مینٹیلٹی اب ہمیں چھوڑ دینی چاہیے کہ جو کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، دیکھیں اس واقعے کے بارے میں آپ کو پہلے تو بتا دوں ہماری تھاٹس اینڈ پریئرز ود دا فیکٹریز اینڈ دا فیملی، بریڈ فیملی۔ تو اور پاکستان کو اسٹیٹ لیول پر بھی اپولوجی کرنی چاہیے، سری لنکا سے پاکستان نے کی بھی ہے، انیشیٹ بھی کی ہے، فائنینشیل پیکیج بھی دینا چاہیے ان کی فیملی کو، جو کہ میرے خیال میں جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ہے اس نے بھی اناؤنس کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی کرے، اور ان کو ہر طریقے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ان کی جو ہے نا عقیدت میں انہوں نے ایک پوری محفل ارینج کی تھی ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس محفل میں پھر وہ ملک عدنان جو تھے جنہوں نے کریج دکھائی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیا گیا۔ تو یہ تو جیسچرز ہیں، یہ آپٹکس ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان دے سکتی تھی گورنمنٹ آف سری لنکا کو یا سری لنکن عوام کو کہ دیکھیں وی مین اٹ۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا ہے، ہارٹ رینچنگ ہے، بہت پرابلمٹک ہے، دل خراش ہے، بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہے۔ اسلام اور اس کی ٹیچنگز کے نام پہ اس کو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کے واقعات کو۔ اور جو لوگ اسلام کو، اس کی ٹیچنگز کو یوز کر رہے ہیں یا ناموس رسالت کو یوز کر رہے ہیں اپنے پرسنل مقاصد کے لیے، ان کو بہت زیادہ ڈسکریج کرنا چاہیے، اور نہ صرف ڈسکریج کرنا چاہیے بلکہ اس دفعہ جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس طریقے کا باربیرین ایکٹ کیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، پورا پاکستان یکجا ہو کے ایک آواز ہو کے یہی کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے ان کو عبرت بنا دیں، اور اس دفعہ جو بھی کیا ہے انہوں نے جو کیا ہے وہ پبلکلی کیا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پورا، اب تو واقعہ آ گیا ہے کہ مینیجر سے جو ہے ان کا پرسنل گرج تھا،
اور مذہب کو، ریلیجن کو جسٹ کور کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ہے، اور ان کے پرسنل گرجز تھے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں اکثر اوقات ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ کی کوئی پرسنل گرج ہوتی ہے اور پھر آپ ریلیجس کور یوز کرتے ہیں اور اپنی پرسنل گرجز کو نکالتے ہیں، اور دنیا میں جو پیغام جاتا ہے وہی جاتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ ریلیجس انٹالرنس اس لیول کی ہو چکی ہے کہ ایک بندے کو مار کر، گھسیٹ کر، اور اس کو روڈ پہ سر عام جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے. تو بات صرف یہ نہیں ہے جو مین اسٹریم میڈیا کر رہا ہے احمد، کہ ایک واقعہ ہو گیا اور اس کی جو ہے وہ باریکیوں میں بھی بات ہو رہی ہے. آپ کو روٹ کاز دیکھنی ہوگی. ہمارا یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے سولوشن اورینٹڈ ہے، تو ہمیں ذرا روٹ کاز دیکھنی پڑے گی کہ روٹ کاز کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ریلیجیس انٹالرنس نہیں ہے، جو ہے عدم برداشت نہیں ہے، اور چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ دوسری نوعیت کی ہو، عدم برداشت موجود ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، آج ہم تھوڑے سے بات کریں گے کہ کیا فیکٹرز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، اس میں لیٹر آن آتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ عدم برداشت کا ایک ماحول ہے ہمارے معاشرے میں. اور دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ کا، تو ان لوگوں نے اپنے پرسنل گرج کے لیے، مطلب ظاہر سی بات ہے مینیجر سے ان کی بنتی نہیں تھی، اب تو پوری انویسٹیگیشن، اب اسٹل اٹس ڈیولپنگ اسٹوری اور انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو ہم اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دیں گے. لیکن میں نے جو اس کا پہلا، میری جو گٹ فیلنگ تھی، جو پہلا میں نے پوسٹ کی اس کے بارے میں، اس میں نے کہا کہ اٹ از نو لیس دین اے انٹرنیشنل کانسپریسی اگینسٹ پاکستان. تو آپ اگر دیکھیں کہ اس واقعے کو بھی، اور آپ یہ مت بھولیں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں آپ کے جو اینیمی کنٹریز کی، وہ اس طرح کے واقعات کے ویٹ میں ہوتی ہیں، انتظار میں ہوتی ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں. اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ایکسپلائٹ کیا ہی، میڈیا پہ ایکسپلائٹ کیا ہی، اور ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے. مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، پر میری اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کا اینیمی کنٹری سے اس کا ریلیشن شپ ضرور ہوگا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آئسولیشن میں بات ہے، ان کو میں ایک بات بتا دوں، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے آپ کے یہاں، اس کا فائدہ آپ کا دشمن ملک ضرور اٹھاتا ہے اور اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارے لوگ اس میں یوز ہو جائیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہوا، کہ جس کو ایبٹ آباد سے ریکور کیا گیا، وہ اسٹل ایک سسپیشیس اور اسکیپٹیکل اسٹوری ہے. کوئی بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر تھا وہاں پہ تو دکھایا کیوں نہیں گیا، اور اس کو بالکل ایسی فشی اسٹوری بنائی گئی کہ سمندر برد کر دیا اور اس کو دکھایا ہی. اسٹل از اے فشی اسٹوری، ون کین ہارڈلی بلیو آن اٹ. لیکن اگر آپ دیکھ بھی لیں تو اس تک جو رسائی ہے اس کے لیے کون بندہ گیا تھا؟ ایک پاکستانی بندہ تھا، شکیل آفریدی، آپ کو یاد ہوگا. تو ہمارے لوگ یوز ہوتے گئے ہیں ہمیشہ سے. تو آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ہمارے لوگ یوز ہوئے ہوں. اور آپ کو پتہ ہے اس ایک واقعے سے پاکستان کی امیج کتنی ڈیمیج ہوئی ہے. اگر اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہوتا تو شاید وہ یہ کام نہیں کرتے. اور ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے کنٹری کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے اور ان کے ریلیجن کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے. یعنی اسلام کا نام کتنا بدنام ہوا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنس تو یہی لگی ہے نا کہ ناموس رسالت کے نام پر انہوں نے یہ کیا. جب باقی لوگوں کو تو ڈیٹیلز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی ان کا پرسنل گرج تھا مینیجر سے اور انہوں نے ریلیجن کو ایز اے کور کے طور پر یوز کیا ہے. اور ہمارے جو لارجر سیکولرز اور پکچر میں لبرل، کتنا نقصان ہو گیا، انہوں نے اس چیز کو انالائز ہی نہیں کیا بالکل بھی. جی بالکل انالائز نہیں کیا. اور ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے، جو اینیمی ود ان ہے، جو کنٹری کے اندر جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے، سیکولر اور لبرل طبقہ، وہ تو ریڈی ہوتا ہے اس طرح کا ان کو کوئی موقع مل جائے. اور ان کے پروپیگنڈا کے زد میں آ کے بہت سارے ہمارے نائب جو ہے پاکستانی، وہ بھی اس کے زد میں آ گئے اور وہ بہت ہی اپولوجیٹک ہو گئے ایک دم اس واقعے کے بعد. اور ایسے ہو گئے کہ بس ہمارے یہاں سب خراب ہو گیا ہے اور تباہ ہو گیا ہے، اور ہمارا ٹوٹل ہمارے معاشرے میں جو ہے نا صرف عدم برداشت ہے، اس کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے ملک عدنان کی بات کری، وہ بھی تو اسی موب میں کھڑا ہوا تھا اور اس نے اپنی طریقے سے کوشش کی. یہاں ہم اپنے لوگوں کو ضرور بتائیں گے اور اس کو ذرا قرآن ٹیچنگ سے جوڑیں گے، کیونکہ بات ہوئی ہے ریلیجن کے نام پہ. دیکھیں نا، ہر جگہ بات ہو رہی ہے ریلیجن کے نام پہ، ریلیجن کے نام پہ، ریلیجیس انٹالرنس. تو آج ہم بتائیں گے ریلیجن کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں ریلیجن نے کیا کہا ہے اس واقعے کے، اس طرح کے واقعہ. دیکھیں آپ کسی بھی ناحق آدمی کو ماریں گے تو مفہوم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی ناحق کی جان لینا ایسے یہ کہ پوری انسانیت کی جان لینا. ٹھیک ہے، یہ ریلیجن ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا، کلیئر کٹ. یعنی کسی ناحق کی جان لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان لینی. ایک بات. دوسری بات، جب آپ کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ خیر امہ ہیں، مطلب آپ بیسٹ امہ میں ہیں، اس لیے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، آپ برائی سے روکتے ہیں. اب ملک عدنان نے تو یہی کہا، موب میں کھڑے ہو کے اس نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا برائی ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، زبان سے روکنے کی کوشش کی. اگر یہی کام مجمع میں کھڑے ہوئے ہوئے دو چار آدمی اگر فینیٹک ہو گئے تھے، ان کا گرج تھا،
اور باقی لوگ اگر یہی کام کرتے تو یہ واقعہ رونما نہیں ہوتا. آپ اپنی ریلیجن ٹیچنگ پہ ہیں کہاں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہمارا شروع سے ہی رونا یہ ہے کہ آپ اپنی ریلیجیس ٹیچنگز پہ ہیں کہاں. اگر وہ ہوں گے تو اس طرح کے واقعے تو آپ بھول جائیں، ہو ہی نہیں سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ریٹریٹ کیا اپنی حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکے تو زبان سے روکو، نہیں روک سکے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ مفہوم حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کری وہ اس کے جو اجر ہے وہ اس کے لیے نامزد ہو گئے. جنہوں نے زبان سے روکا وہ اس کے لیے ہو گئے. جنہوں نے دل میں برا جانا وہ کمزور ترین ہے. اور جو اس کے ساتھ مل گئے مطلب اس لاش کی بے حرمتی کرنے میں، وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ریلیجن سے. ریلیجن میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو نہ مار دیں، اور نہ صرف مار دیں، باقی مسلمانوں کو تو یہ شیبہ ہے ہی نہیں کہ جا کے آپ لاش کو جلا دیں. مسلمانوں کو تو یہ طریقہ کار، یہ وتیرہ رہا ہی نہیں ہے شروع سے. مطلب آپ بتا دیں کہ مسلمانوں نے اس طرح کیا ہو کبھی. تو یہ تو بیسیکلی آپ دشمن کے ٹریپ میں آ گئے. دشمن کے ٹریپ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو اس بات پہ انویسٹیگیشن ضرور ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ شامل ہو گئے ہوں موب میں، اور انہوں نے آخر میں آ کے یہ فائنل ٹچ دیا ہو. تو دیکھیں پرسنل گرج کے وجہ سے انہوں نے مار تو دیا، اس کے بعد جو یہ بدنامی ہوئی ہے کہ جلا دی، لاش جلا دی اور گھسیٹا روڈ پہ، اس پروسیس میں تو کئی موب میں کچھ ایسے لوگ شامل نہیں ہو گئے ہوں جو کہ جو ہے دشمن ایجنسی سے جن کا تعلق ہے. اور دیکھیں ویری مچ پاسبل ایسا جب معاملہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. انویسٹیگیشن انڈر ابھی ہے، پروسیس ہے، انڈر پروسیس ہے، اور ہو سکتا ہے دیر از اے پاسبلٹی. میں کچھ کہہ نہیں سک رہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ایک واقعے سے جتنا پاکستان کا اسلام کا امیج ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کے توسط سے پوری دنیا میں، میرے خیال میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ ایک تو فورن کنٹری کے بندے کو آپ نے پاکستان میں اس طریقے سے جو ہے وہ مار دیا، اور اس کے بعد اس کے جو کانسیکوینسز. اور دوسری بات یہ تو آپ نے بولا کہ ان کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیا ملک عدنان کو، ان کی فیملی سے تعزیت کری، ہائی کمیشن کو بلایا، پوری تقریب میں ان کو بٹھایا، ان کو اٹینڈ کیا. ہمارے لوگ گئے، منسٹر ان کی جو لاش ہے وہ دینے کے لیے منسٹر موجود تھے ایئرپورٹ پہ جب وہ جا رہی تھی. یہ سب اچھا جیسچر ہے، اور فائنینشیل پیکیج بھی دینا چاہیے جیسا کہ ہم نے بولا. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کرنی چاہیے، آفیشیل اپالوجی بھی کرنی چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے. اور دوسری بات ایک اور کرنی چاہیے کہ اسپیڈی جسٹس، دیکھیں اس موقع پہ اسپیڈی جسٹس میٹر کرتا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ان کے آفیشلز کے، ان کے پرائم منسٹر کی باتیں سن رہا تھا سری لنکا کے، اور جے سوریا آپ کو پتہ ہے سابق کرکٹر ہیں، ان کا تعلق بھی اب سیاست سے ہو گیا، ان کی بھی میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا. وہ سب ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب پہ بلیو ہے کہ وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے. نا عمران خان صاحب کے کورٹ میں بال ہے، اب ان کو میک شور کرنا پڑے گا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے بہاف پہ وہ اسپیڈی جسٹس جو ہے وہ انشور کریں، اور سری لنکا کی عوام کو اور پوری دنیا کو میسج بھیجیں کہ اگر کوئی دل خراش واقعہ ہو گیا ہے تو ہم نہ صرف اس کی مذمت نہیں کرتے بلکہ اس میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، اور ٹائملی پہنچاتے ہیں. جی احمد. جی سلمان بھائی، ایک سوال میرا یہاں پر میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے پاس پھر کون سے آپشن اویلیبل ہیں، پرووائڈڈ جس طرح کا ہمارے پاس جسٹس سسٹم ہے اس پہ رہتے ہوئے ان کے پاس ایسے کون سے آپشنز اویلیبل ہیں کہ وہ میک شور کر سکیں کہ اسپیڈی جسٹس جو ہے وہ ہوگا یہاں پہ؟ دیکھیں انہوں نے استدعا کی ہے اس بات میں، خبروں میں جو بات آئی ہے انہوں نے استدعا کی ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر ٹرائل ہو تاکہ جلدی سے ان کو پہنچایا جائے منطقی انجام تک. لیکن میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ جو اگلی پیشی ہے وہ میرے خیال میں 21 تاریخ دسمبر کی رکھتی ہے انہوں نے. اب یہاں پر دیکھیں آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا بھی بڑا رول ہے کہ جب قوم اور ملت کی اور امہ کی جو ہے ساکھ جو ہے وہ اسٹیک پر ہو تو ان کو بھی تھوڑی سی اب پھرتی دکھانی چاہیے، نہ کہ اپنے ڈیلی کے پروسیجر میں اس کو ڈال دیں اور پروسیجرل بنا کے اور پروسیس اورینٹڈ کر کے اس کو ڈیلے کر دیں. نہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسٹیک بہت بڑا ہے. آپ کو ایک پیغام اسٹرانگ میسج بھیجنا ہے اسپیڈی جسٹس کر کے کہ دیکھیں ہم سے مذمت کرنے والی قوم نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی بہت ساری لنچنگز ہوتی ہیں وہاں پہ، لیکن انڈیا اور پاکستان میں اب فرق بتانا ہے آپ کو کہ اگر ہماری سوائل پہ ایسی کوئی چیز ہوگی جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا پاکستان، تو اس سوائل پہ اگر کوئی چیز ہوگی تو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے ان کے کرنے والوں کو. اور نہ صرف کرنے والوں کو بلکہ اگر اس کا لنک نکلتا ہے کسی اور اینیمی کنٹری سے تو وہ بھی آپ انٹرنیشنل پوری سطح پر لے کے جائیں اور بتائیں کہ دیکھیں جی ہمیں بدنا. دیکھیں آپ کو اس میں شک کیا ہے، آپ چاہے ایف اے ٹی ایف کا واقعہ دیکھیں، آپ
کوئی بھی واقعہ دیکھیں, یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا واقعہ دیکھیں, کوئی بھی کسی بھی ڈائمینشن میں آپ کے اینیمی نے آپ کو جو ہے وہ چھوڑا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. میرے کو آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ گٹ فیلنگ کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھورو, اور میرے خیال میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہے پاکستان کی. اور اگر کچھ اس طرح کا ہوا, دیکھیں ایکسپلائٹ تو انہوں نے کیا ہے, اس میں تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ اس واقعے کو ایکسپلائٹ کیا ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ اینیمی نے آپ کے اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے, حالانکہ ایک قابل مذمت ہے, بہت زیادہ قابل مذمت ہے, دل خراش واقعہ ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن اگر آپ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ کوئی آئسولیشن میں کوئی واقعہ نہیں ہے, آئسولیشن میں ہمارے لیے ہمارے اسٹینڈرڈس کے حساب سے بہت بڑا واقعہ ہے, اور مسلمانوں کو تو اس طریقے کی چیز سوچنا ہی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. انڈیا کے سابق جو پولیس چیف تھے انہوں نے ٹویٹ کیا, میں آپ کو یہاں پہ ری ٹویٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اتنی اسپیڈی اس پہ ایکٹ کیا ہے, اتنے لوگوں کو پکڑا ہے, اتنے لوگوں کو ٹرائل کر رہے ہیں, اور انڈیا میں اگر ایسا ہوتا تو ہمارے یہاں سچویشن کچھ اور ہوتی. دیکھیں وہ بھی مان رہے ہیں اس بات کو کہ پاکستان نے ایکٹ کیا ہے, لیکن ایکٹ کا مطلب کیا ہے, اس کو آپ کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا ہے, اور وہ کام ہے جوڈیشری کا. عمران خان صاحب پش کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈیلی بنیاد پہ کریں, اور اگر آپ کو سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو جیل ٹرائل کر دیں, مطلب جیل کے اندر ہی ٹرائل منعقد کریں, مطلب ان کو باہر ہی نہ نکالیں, وہیں ٹرائل کریں. اور میری بس ایک استدعا یہ رہے گی گورنمنٹ سے, ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہم سب کی, کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے پبلکلی کیا ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو پبلکلی کریں. آپ تو کیا جو پبلکلی انٹرنیشنل کریں. کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو الاؤ کرے گی؟ ہم پہ تو سینکشنز لگنے کا خدشہ نہیں ہوتا اس کے اوپر کہ اب اگر ہم دیکھیں, پبلکلی کریں ہاں تو وہ سزا دیتے ہیں؟ جی 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 جی, ہمارے یہاں دیکھیں, ہمارے یہاں آپ ایکسٹریم آپ کا دہشت گرد بھی ہو رہا, آپ اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے, وہ آ کے آپ کے بچوں کو سلاٹر کر کے چلا جائے, لیکن آپ اس کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ ہونے کا, دیکھیں آپ اسرائیل کی مثال لیں. اسرائیل کہتا ہے میرے کو جو کرنا ہے میں کروں گا, آپ کو جو بولنا ہے وہ بولیں. یونائٹڈ نیشن کو وہ بولتا ہے کہ آپ کو جو بولنا ہے بولیں, مجھے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اسٹیٹ کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو. ٹھیک ہے نا. آپ بولتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوتی کیا امریکہ میں نہیں ہوتی, نیو یارک کی اسٹریٹس پہ نہیں ہوتی, پولیس والے نہیں مار دیتے کرمنلز کو, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا میڈیا کیا ہے, ہمیں تو آپ کو بتایا کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ بیسیکلی وہ بک چکا ہے, اور وہ تو وہ چلاتا ہے جو ان کو بولا جاتا ہے چلانے کے لیے. اگر وہ اسٹیٹ کے بیاف پہ کام کریں, اور اگر وہ اسٹیٹ کی جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اسٹیٹ کی لیے کام کریں, تو ہوگا یہ کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ دکھائیں گے جو دکھانی چاہیے, جو پاکستان کی ساکھ کے لیے اچھی ہیں. جو پاکستان کی ساکھ کے لیے اچھی نہیں وہ نہ دکھائیں, اور نہ دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سالو نہ کریں, در پردہ اس کو سالو کریں, لیکن چیز وہ دکھائیں جو اچھی ہے. ظاہر سی بات ہے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں, اس کا کوئی مسئلہ مقصد نہیں ہے, کوئی منع نہیں کرا آپ کو ایشو کو ہائی لائٹ کریں, لیکن اس کو سالو کرنے کی طرف لے کے جائیں. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ چیز دیکھیں, آپ جو ہے یہ جینی جو ہے نا آؤٹ آف باٹل ہو چکا ہے. اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کی بات کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کری. بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو الاؤ نہیں کرے گی, لیکن یہی لبرل اور یہی سیکولر طبقہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, جو کہ ویسٹ کے بیہاف پہ بیٹھا ہوا ہے اور ویسٹ کی ہی گن گاتا ہے, وہ بات کرتا ہے سخت ایکشن لے. جب آپ سخت ایکشن لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے, آپ مار تو نہیں سکتے. جب آپ مارتے نہیں ہو تو پیغام اسٹرانگ نہیں جاتا. اگلا ایک اور واقعہ ہوتا ہے پھر, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یار زیادہ زیادہ کیا ہوگا, جیل میں پڑے رہیں گے. نہیں, آپ ایک دفعہ اسٹرانگ میسج دینے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا, اور اس دفعہ آپ کو ڈیفائی کرنا پڑے گا. اس دفعہ ڈیفائی کرتے ہوئے, یہ انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر کرتے ہوئے ایک دفعہ پبلکلی ایک کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ آپ کو بات تاکہ ایک اسٹرانگ میسج جائے کہ پاکستانی سوئل پہ ریلیجن کے نام پر اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی نے کوشش کری تو وہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. ایک دفعہ کرتے ہیں آپ, اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے, اتنا کریج آپ کے نہیں ہے, یہ ہم بول رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, اگر اتنا کریج نہیں ہے تو کم سے کم ان کو سزائے موت تو دے دیں فل فال, مطلب ختم کریں ان کو جلدی سے. اور جو مین بندے تھے, ظاہر سی بات ہے جو مین موب تھا جس نے مارا ہے, جو گھسیٹ کے لایا ہے, جس نے مارا ہے, ان کو تو آپ فل فال دیں. جو دو لڑکے ہیں جنہوں نے آ کے باقاعدہ میڈیا میں انٹرویو دیا ہے, آپ کو پتا ہے وہ پورا وائرل ہوا ہے دنیا میں, جنہوں نے کہا ہے کہ وہ چیسٹ بیٹنگ کرتے ہوئے اس کی وہ جو ہے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے. ان کو تو آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ٹرائل کا ویٹ ہو رہا ہے, جنہوں نے ایکسیپٹ ہی کر لیا. ہاں میرے خیال میں ویٹ اس وجہ سے ہو رہا ہے شاید کہ انٹرنیشنل کانسپریسی کا کوئی جو ہے تانا بانا جو ہے وہ اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا تانا بانا نہ ملتا ہو. اگر وہ بات ہے تو بات صحیح ہے, اور اس کو جلدی اسپیڈی ٹرائل کریں ڈیلی بنیاد پر, جیسے عمران خان نے کہا کہ ڈیلی بنیاد پہ کریں, لیکن نہیں ہو رہا. دیکھیں ان کی بات نہیں مانی گئی, وہ ڈیلی بنیاد پہ ٹرائل نہیں ہو رہا.
تو عمران خان سے پش کر سکتے ہیں, میک شور کر سکتے ہیں کہ اسپیڈ جسٹس ہو, لیکن ود ان اے ویکس آپ کو اس کو نپٹانا پڑے گا. ورنہ دیکھیں جتنی جلدی آپ اس کا جسٹس کر دیں گے نا اتنی جلدی یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ چیز ڈسکس ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی, اور آپ کو پتہ نہیں ہے ایک ایک دن جو ہے نا وہ اسٹیٹ کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے جب اس طرح کی نیوز جو ہے نا جو ڈیفیم کر رہی ہوتی ہے اسٹیٹ کو اور امہ کو اور ریلیجس آپ کی جو ساکھ ہے اس کو. تو یہ تو بات ہو گئی, آپ کو یہ کچھ کرنا چاہیے. ہم نے بتایا کہ فائنینشیل پیکیج دیں, لائف لانگ ان کو پینشن دے دیں, ان کی فیملی کو اسٹیٹ آف پاکستان کی وجہ سے ایک اسٹیٹ آپولوجی کریں تاکہ سری لنکا کو ایک اسٹرانگ, اور سری لنکا کو آلریڈی ایک اسٹرانگ جیسچر جا چکا ہے کہ پاکستان اس پہ ایکٹ کر رہا ہے, لیکن جب تک وہ منطقی انجام تک نہیں جائے گا ریلیف جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ بات آپ رکھ لیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹھیک ہے نا احمد, یہ تو بات ہو گئی کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے, اور لبرل اور سیکولر طبقے نے اس کو یوز کیا اپنے مقاصد کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور بولا کہ پاکستان میں سب خراب ہے, سب پاکستان میں سب خراب نہیں. اب ہم آ رہے ہیں ریلیجیس انٹالرنس پہ. دیکھیں ریلیجیس انٹالرنس بھی ایگزسٹ کرتی ہے, آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے, اور قسم کی انٹالرنس بھی ہے ہمارے معاشرے میں, اس سے بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اس کا کیا علاج ہے اور کس کی رسپانسبلٹی ہے, آج ذرا تھوڑا سا اس کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں کہ ہماری جو یہ ریلیجیس انٹالرنس ہے اس کی جو ہے وہ وجوہات کیا ہیں اور اس کی روٹ کازز کیا ہیں اور اس کو سالو کون کرے گا. دیکھیں ایک عرصے سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 3 سے 4 دہائیوں سے یہ برین واشنگ جاری ہے, اور میں آپ کو اسٹارٹ کروں گا 1979 سے. 1979 سے جب آپ دیکھیں جب ایرانی انقلاب آیا 1979 میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب اور جو باقی ملک ہیں جنہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کری کہ ہمارے ملک میں نہ آ جائے کہیں, تو وہاں پر کیا ہوا کہ پاکستان میں ایک طرح کی پراکسی شروع ہو گئی کہ سعودی عرب اور ایران, آپ کو پتہ ہے دونوں کے چاہنے والے پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, تو دونوں نے جو ہے وہ دونوں کنٹریز نے یہاں پر جو انویسٹمنٹ کی اور پراکسیز بنی, اور ہمارے یہاں ریلیجیس انٹالرنس کی فضا جو ہے وہ شروع ہوئی. اب مزید ان میں پھر سیکٹیرین رنگ آپ کو پتہ ہے بھر دیا گیا, ایک ایک پھر سیکٹیرین میں بھی پھر فردر فرقے بنتے گئے اور اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات, بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا. جی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی.
نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سلمان بھائی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں، مجھے آواز آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی، میں آپ سے سوال میں یہی کر رہا تھا کہ اب فیوچر میں واٹس نیکسٹ، مطلب اب اس طرح کے واقعات اگر ہوں گے تو اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ منیمائز کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں؟ ایسی کیا حکمت عملی ہماری گورنمنٹ کو اپنانی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ فیوچر میں نہ ہوں؟ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کی روٹ کاز کو جب تک آپ ہٹ نہیں کریں گے نا تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور دیکھیں، ابھی تو یہ پرسنل گرج کا معاملہ تھا اور صرف ریلیجن کو کور کے طور پہ استعمال کیا گیا. آگے جا کے آپ کو باقاعدہ اس طرح کے واقعات ریلیجیس انٹالرنس کے نام پہ بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کے روٹ کاز کو ہٹ نہیں کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ میں نے جیسا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ 1979 کے بعد جو ایرانی انقلاب ہے اس کے بعد ایک ویو چلی اور پاکستان میں ایران اور سعودی عرب نے پراکسیز بنائی، اور پھر اس کے بعد فرقہ واریت اور اس کو ہوا دی گئی. اور جو ممبر ہے اس کو بالکل اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا کہ آپ نے جس کو جو مرضی آ رہا ہے وہ ممبر سے بول رہا ہے. اور یہاں پر اسکالرس کی جو رسپانسبلٹی ہے احمد، وہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ ریلیجیس انٹالیجنس کی بات کرتے ہیں تو اگر ہر مسجد سے اور ہماری تمام مساجد سے اور اسکالرس اس بات کو انشور کریں کہ دیکھیں جی ہماری طرف سے جو ہے وہ کوئی بھی ریلیجیس انٹالرنس کی مد میں کچھ نہیں ہوگا، تو پھر جا کے معاشرے میں جو ہے وہ ایک ٹالرنس کی فضا پیدا ہوگی. اگر وہی انکریج کریں گے، وہی ہوا دیں گے اس بات کو، تو پھر بہت پرابلم ہو جائے گی. اور یہاں پر اسکالرس کا جو رول ہے نا وہ گورنمنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں، گورنمنٹ کے بارے میں تو لوگ پھر بھی سسپیشیس ہوتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ دین کو نہیں جانتے، تو ان سے تو ہمیں کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام عوام یہ بولتی ہے کہ گورنمنٹ کو تو ہم نہیں بات کریں گے، ان کو کیا پتہ ریلیجن کے بارے میں، اور یہ تو ہمیں نہیں بتا سکتے. اسکالرس کو تو پتہ ہے، وہ اسکالرس کو سنتے ہیں اس بارے میں. اگر اسکالرس جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں یا اس کے علاوہ جب بھی وہ کوئی ایسی ریلیجیس گیدرنگ ہوتی ہے اس میں اس کا درس دیں تواتر سے اور کنسسٹنٹلی، اور بولیں کہ آپ ریلیجن کے نام پر خدا کا واسطہ آپ ایسا کوئی ایکٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ بلاسفیمی ہوئی ہے، کوئی ناموس رسالت کا معاملہ ہوا ہے، تو آپ اس کو متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو رپورٹ کریں. وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پہ کارروائی کریں گے، اور کسی کو بھی یہ موب مینٹیلٹی کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ موب اپنے ہاتھ میں قانون لے لے اور جس کو چاہے مار دے. اگر آپ اس کی اجازت دیں گے خاموش رہ کر، جو کہ آپ نے دی، خاموش رہ کر آپ نے بیسیکلی اس کی اجازت دی ہوئی تھی بیسیکلی، تو اگر آپ خاموش رہ کر اس کی اجازت دیں گے تو ہوگا یہ کہ ہر بندہ اپنے پرسنل گرجز نکالے گا ریلیجیس کور میں، اور پھر دنیا میں بدنامی ہوگی کہ آپ کے ریلیجیس انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے. تو یہ فرقہ واریت بھی اس کی ایک وجہ ہے. آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ آپس میں اتنی نفرتیں ہو چکی ہیں کہ اس کے اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ایک دوسرے کو لوگ مار دیتے ہیں. ایک فرقے والا دوسرے فرقے والوں کو مار دیتا ہے. بتاؤ، دونوں مسلمان ہیں، دونوں کلمہ کو ہیں، اور دوسرے تو پھر غیر مسلم کو تو وہ کیا چھوڑیں گے، آپ اندازہ لگا لیں. تو اسی لیے وہ الزامات لگاتے ہیں ناموس رسالت کے نام پر اور کسی اور نام پر. اور اس کے بعد اگر آپ کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناموس رسالت پہ کوئی کمپرومائز کریں گے یا آپ کوئی امینڈمنٹ کریں گے، نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کو زبردست طریقے سے آپ کو لے کے چلنا ہے. یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے بھائی، تو آپ کو تو بیسک اقدار کو خیال رکھنا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح واقعہ ہوگا تو آپ کو میک شور کرنا ہے، اسٹیٹ کو یہ میک شور کرنا ہے کہ کوئی کمزور آدمی کو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایزا نہیں پہنچا دے، اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ اس قانون کے استعمال کر رہا ہے. اسٹیٹ کو یہ میک شور کرنا ہے کہ اگر کسی نے کی ہے تو جو قانون ہے آلریڈی موجود ہے، اس کے دائرۂ کار میں آپ متعلقہ اداروں کو آپ رپورٹ کریں اور وہ اس کے مطابق ایکٹ کریں گے. ایسا نہیں کہ وہ ایکٹ نہیں کریں گے. اور شواہد اگر پورے ہوئے، ایویڈنسز پورے ہوئے، تو قانون کے مطابق ان کو سزائیں دی جانی چاہیے اگر کسی نے ایسا کیا. اور جہاں تک جب تک آپ اس روٹ کاز کو ہٹ نہیں کریں گے، اسکالرس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے. دیکھیں، ہم بہت بات کر چکے ہیں اس بات پہ کہ اسکالرز اپنی رسپانسبلٹی نہیں نبھا رہے. ہم نے رمضان میں پروگرام کیے تھے 4 اسکیٹالوجی پہ. ہم نے بولا آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے جمعے میں اسکالر سے کہ ہم آخر الزمان میں زندہ ہیں اور اس کے یہ تقاضے ہیں اور آگے ہمیں یہ چیلنجز آ رہے ہیں اور یہ سسٹم جو ہے وہ شیطانی ہے اور اس کو اس طریقے سے سالو کریں گے. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا اس طرح کی بات.
اگر کوئی ڈسکس کر بھی رہا ہے تو وہ سپرفیشلی اور سطحی طور پر جو ہے وہ حدیثیں نریٹ کر رہا ہے بس، مطلب حدیثیں صرف نریٹ کر دیتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہے ہم اثر معاشرے پہ اس کا اثر کیا ہے، ابھی ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. تو جب آپ چیز کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے تو بیسیکلی آپ جو ہے وہ اپنے جو آڈینس ہے، جو اسکالرز کے جو آڈینس ہیں، جو جمعے والے دن جمع ہوتے ہیں یا کسی ریلیجیس گیدرنگ میں جمع ہوتے ہیں، جو ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ سنتے ہیں، تو اگر آپ ان کو بتائیں گے ہی نہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا. یہ جو اسکالرس کی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ، اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. علماء مشائخ کانفرنس آپ ویسے بھی بلاتے ہیں، آپ علماء مشائخ کانفرنس بلائیں، ان کو آپ بریف کریں کہ بھائی پاکستان اسلام کی جو ساکھ ہے وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، آپ لوگوں کو اپنی اپنی آڈینسز کو یہ میک شور کروانا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کو ایک جو ہے برداشت کی فضا جو ہے اس کو عام کرنا ہے، اور عدم برداشت کی جو فضا بنی ہوئی ہے اس کو کنڈیم کرنا ہے، اس کی مذمت کرنی ہے، کیونکہ لوگ یوز کر رہے ہیں آپ کی ان اسپیچز کو، لوگ یوز کر رہے ہیں آپ کی ان ٹیچنگز کو، لوگ جو ہے وہ غلط پیرائے میں یوز کر رہے ہیں. تو خدا را وہ غلط پیرائے میں اس کو یوز نہیں کریں، آپ کو اس بات کو میک شور کرنا ہے، اور جو صحیح ریلیجیس ٹیچنگز ہیں وہ آپ کو بتانی ہے. اور اگر دیکھیں، اگر آپ یہ جو قرآن ہم نے بات بتائی آپ کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور جو آپ وسلم کی حدیث بتائی، اس کی روشنی میں بھی اگر وہ گارڈ جو وہاں تھے سیالکوٹ واقعے کے بعد، اور جو باقی ورکرز تھے، اگر وہ 2-4 آدمیوں کو روک لیتے تو یہ دل خراش واقعہ کبھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ اپنی صحیح ریلیجیس ٹیچنگز پر رہیں تو یہ واقعہ تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا. کسی آپ ناحق کو تو ویسے بھی نہیں، ناحق کو تو کیا، اگر جو ڈیزرو بھی کرتا ہے اس کو بھی آپ نے اسٹیٹ سے سزا دلوانی ہے، آپ نے تھوڑی اپنے ہاتھ میں قانون لینا ہے. اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں قانون لینے لگ گئے تو پھر تو معاشرہ تو ختم ہو گیا، پھر تو چلتے پھرتے کوئی بھی گلی میں کسی کو مار دے گا، وہ بولے گا بھائی یہ الزام ہے اس پہ. تو اور اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا ہے کہ انصاف کا نظام آسان کرنا ہے. دیکھیں، اگر جوڈیشری اپنی سول سرچنگ نہیں کر پا رہی ہے، انٹروسپیکشن نہیں کر پا رہی ہے، اور اپنا گریبان میں نہیں جھانک پا رہی ہے، اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پا رہی ہے، تو لیجسلیشن کے تھرو، ایز اے اسٹیمولس، لیجسلیشن کے تھرو ان کو پش کریں کہ وہ اسپیڈی جسٹس پرووائڈ کریں. اگر وہ نہیں کریں گے، اب اس واقعے میں بھی آپ کو اسپیڈی جسٹس کو میک شور کرنا پڑے گا. پوری دنیا کی نگاہیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے آپ سر عام نہیں دے سکتے پھانسیاں ان کو، تو ویسے پھانسی دے دیں بھائی، لیکن آپ کو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یہ ایک بہت اسٹرانگ میسج جائے گا پوری دنیا میں، اور جتنی جلدی آپ دے دیں گے یہ چیپٹر اتنی جلدی کلوز ہو جائے گا، ورنہ ہی ڈسکس ہوتا رہے گا. اور مین وائل آپ کو جو ریلیجیس انٹالرنس کا جو ماحول ہے آپ کے یہاں، اس پہ آپ کو کام کرنا ہے. اور اس میں اسکالرس کا بہت زبردست رول ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. گورنمنٹ ان کو یہ کر سکتی ہے کہ آپ کو جو اگر کوئی مسائل چاہیے تو ہم سے ڈسکس کریں، علماء مشائخ کانفرنس بلائیں، وہاں پہ ان کو بریف کریں، اور باقاعدہ آرمی چیف بھی اگر آ جائیں اس میں، اور وہ بریف کریں کہ بھائی صرف گورنمنٹ نہیں، ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ پلر کہ یہاں پہ پرابلمز ہیں، پاکستان کی ساکھ، آپ کے ریلیجن کی ساکھ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس طریقے کی چیز نہیں کریں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گا. تو آپ اور اس بات کو عبرت کا اس واقعے کو بینچ مارک بنا دیں کہ اس کے بعد پاکستان میں کوئی بھی ریلیجن کے نام پر، ریلیجن کارڈ کو مس یوز کرتے ہوئے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں کر پائے گا. اس دفعہ ایسی سزائیں دیں کہ عبرت کا نشان بنا دیں آپ. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو پرابلم ہوگا. اور پاکستان کی ساکھ ویسے ہی دشمن ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور ویسے اسلام کو جو ہے نام کو بدنام کر رہا ہے. حالانکہ پوری دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں اچھلتا، کیونکہ آپ کے اینیمی ودن بھی موجود ہیں. جو آپ کا سیکولر لبرل طبقہ ہے پاکستان میں، وہ تو ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس طرح کا واقعہ. دیکھیں سب سے زیادہ جو چیز ہوئی واقعے کے بعد کیا ہوئی، سب نے یہ بولنا شروع کر دیا دیکھیں یار، دیکھیں مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے انیشیل انویسٹیگیشن پہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کا پرسنل گرج تھا، اور انہوں نے ریلیجن کا کور استعمال کیا ہے اپنا گرج نکالنے کے لیے. تو اب حکومت کو یہ میک شور کرنا ہے کہ کوئی بھی اپنا پرسنل گرج جو ہے نا وہ ریلیجیس کارڈ جو ہے یوز کرتے ہوئے نہ نکال سکے. عبرت ناک سزائیں دیں ان کو، ایک ہی دفعہ ان باربیرینز کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیں کہ کسی کی ہمت نہ ہو. اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کا واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو آپ کو سیکھنا چاہیے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے. جو چیزیں سزائیں نہیں دیں گے، لیٹ لالی کریں گے، پھر اس طرح کے واقعات ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو جو ہے اسٹریٹجیکلی اس کو ریزالو کرنا ہے، اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں، تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہے نا ونس فار آل یہ مسئلہ حل ہو جائے. عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا وہ کیا ہے، اندیا دیا ہے کہ اس کو ریلیجیس انٹالرنس کو جو ہے نا، اب میں انشور کروں گا کہ اس کو کچھ نہ، لیکن اس میں اسکالرس کا بہت 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 امپورٹنٹ رول ہے. اور ان کو میں بار بار بول رہا ہوں کہ جمعے میں ان کو ایک آڈینس ہوتی ہے، ان کے پاس ایک آڈینس ہوتی ہے. اگر وہ ہر جمعے ایک ریٹریٹ کرے بات کہ بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا.
ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ ملا بھی, آپ متعلقہ ادارے کو وہ کریں, اس کے بعد ایکشن نہ ہو تو اس کے بعد آپ ہائی لیول پہ جا سکتے ہیں, جوڈیشری میں جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, آپ اپنے ایک لیول آپ اوپر جائیں اگر کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. جبکہ یہی آپ پیرلل دیکھیں کہ ایک اور جو کیس ہے جو کہ ساتھ چل رہا ہے, آپ جو ایک شخص نے جو ہے ایک لڑکی کا جو ہے اس کو نہ صرف مار دیا بلکہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا, بی ہیڈ کر دیا اس کو, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, تو بھی, اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے, اور اس کے جو وکلا ہیں وہ ابھی تک یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انسین ہے, وہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہے, اس کا جو ہے وہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. تو وہاں پہ چونکہ لبرل سیکولر لوگ انوالو ہیں, کیونکہ وہ لڑکا جو ہے وہ لبرل سیکولر گروپ سے تھا, تو وہاں پر کوئی خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سب, تو کوئی کچھ نور بولا, مقدم حالانکہ کیس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی نور مقدم کیس, جی میں نام بھول گیا تھا, نور مقدم کیس, وہاں پہ آپ دیکھیں ایک عجیب سی کرمنل خاموشی ہے, حالانکہ وہ بندہ نہ صرف اس نے قتل کیا ہے, بی ہیڈ کیا ہے, پکڑا گیا ہے, سارے شواہد موجود ہیں, اسٹل اس کی جو ہے کیس کو جو ہے وہ طوالت دی جا رہی ہے اور طویل کیا جا رہا ہے اور لمبا کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ انساؤنڈ مائنڈ ڈکلیئر کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ آپ کا انصاف کا نظام کا ایک منہ بولتا وہ ہے, لیکن چونکہ یہ بہت لائم لائٹ میں آ چکا ہے سیالکوٹ والا واقعہ, بہت جو ہے وہ ہیٹڈ ڈسکشن ہے, آپ کو جلد سے جلد, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو اچھالا جائے تو آپ اس کو سالو کریں, آپ کا انصاف کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اچھالنا ضروری نہیں ہونا چاہیے, آپ ویسے ہی انصاف کا نظام ایسا بنائیں کہ وہ ویسے ہی ریزالو ہو جائے. ضروری ہے کہ ہر کوئی چیز اچھلے گی تو ریزالو ہوگی, یہ تو نہیں ہے نا نظام انصاف کا. تو ویسے ہی آپ جو ہے وہ اس کو ریزالو کرنا سیکھیں, اور اس میں جوڈیشری کا رول ہے, اسکالرس کا رول ہے, اور گورنمنٹ کا تو رول ہے ہی ہے. گورنمنٹ نے اچھا جسچر دے دیا ہے, اپنا پارٹ ان کو ابھی ادا کرنا باقی ہے. اسٹیٹ آفیشل اپالوجی کریں, ان کو لائف لانگ پینشن دیں ان کی فیملی کو, ان کے بچوں کے پڑھنے کی پڑھانے کی ذمہ داری لے لیں. اس طرح کی جسچر آپ دے سکتے ہیں, بڑے زبردست گڈ ول جسچرز ہوتے ہیں ان کی حکومت کی سطح پر. ان کے وفد کو آپ مدعو کر سکتے ہیں, ان کے پرائم منسٹر سے ملنے آپ جا سکتے ہیں, ان کو بلا سکتے ہیں, اور یہ اسپیڈی جسٹس کر کے آپ ایک زبردست اسٹرانگ میسج بھیج سکتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ٹالریٹ پاکستان کی زمین پہ نہیں کیا جائے گا. بہت دل خراش واقعہ ہے, پاکستان کی امیج کو جتنے اس نے ڈیمیج کیا ہے, اور اسلام کی امیج کو نقصان جتنا پہنچایا. ڈیمیج کیا ہے پاکستان کی طرف سے, وہ ناقابل برداشت ہے اور irreparable ہے. ہمیں اس طرح کا واقعہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ دوبارہ دہرایا نہ جائے. اور بات رہی سائڈ میں ریلیجیس انٹالرنس کی, اس کے لیے میں نے بتایا اسکالرس کا بہت 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 امپورٹنٹ رول ہے. اس عدم برداشت کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. جو بندہ ہوتا ہے وہ دوسرے بندے کو اٹھ کے کافر کہہ دیتا ہے, آپ دیکھیں دونوں کلمہ گوئیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, اور اسی ہیٹڈ ڈسکشن میں پھر جو ہے وہ وائلنس شروع ہو جاتا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے. کچھ علماء نے بہت زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اوور دا ایئرس, اور انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے بہت سارے واقعات میں آ کر جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. باقی علماء کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے, اور تمام لوگوں کو, کوئی بھی آپ کو میک شور کرنا ہے کوئی بھی اس طرح کی ڈسکشن نہ ہو پاکستان میں سوشل میڈیا پر یا آن لائن یا آف لائن, جس میں کوئی ایسی بات ہو کہ بندے کو مار دو, قتل کر دو, ختم کر دو, یہ کر دو. انشور کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے خلاف بلکہ آپ جائیں, اس کے خلاف آپ اس کی جو ہے, بھلے وہ عالم دین ہو, اس کی جو آپ شکایت جو ہے وہ متعلقہ اداروں کریں کہ یہ جو ہے وہ عدم برداشت کی جو فضا ہے وہ ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو آپ جا کے پکڑیں, اس کو پکڑنا چاہیے. آپ روٹ کاز پہ اگر پکڑ لیں گے نا اس کو, تو پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. پاکستان کی طرف سے, ہمارے اس پروگرام کی طرف سے ہم بہت 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 زیادہ شدید الفاظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں سیالکوٹ واقعے کی. اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے, نہ یہ اسلامک ٹیچنگ ہے, نہ یہ پاکستان کا مزاج ہے. کسی بھی طریقے سے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور ہماری طرف سے سری لنکنز کو, ہمارے اپنے دوست بھی ہیں سری لنکنز, میرے اپنے بڑے دوست ہیں سری لنکن, تو میں اپنی طرف سے پاکستان کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم شرمندہ ہیں اس واقعے پہ, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ شوڈنٹ بی ہیپن. اور ہم انشور کریں گے انشاءاللہ کہ آئندہ بھی آنے والے جو سال ہیں اس میں پاکستان میں ایک ایسی فضا ہو جہاں پہ جب فارنرز آئیں یا غیر مسلم آئیں یہاں پہ, تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پرامن, اور اس ملک کو پرامن پائیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ فیل کریں کہ ہم ایسی جگہ آ چکے ہیں کہ ایک پرامن جگہ ہے, اور یہاں پر ایسی کوئی بھی فضا نہیں ہے جو کہ اس کو عدم برداشت کے زمرے میں ہم لے سکیں. جی ہاں.
بالकुल, आप सही कह रहे हैं सलमान भाई, और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो हमें भी जो है वो पूरी दुनिया के लिए बाइज़ रहमत ही बनना है, बाइज़ सुकून बनना है। हम तमाम लोगों को हमें पीस और हार्मनी का मैसेज देना है। हमारा कैरेक्टर, हमारी ज़िंदगी इस तरह की होनी चाहिए जो कि बिल्कुल इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो, जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई शिद्दत पसंदी ना हो, लोगों के लिए नफ़रत ना हो, बल्कि हम मोहब्बत से तमाम लोगों को अपने दीन पर कायल कर सकें। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के एपिसोड से अच्छी लगी होगी, और आप एग्री करेंगे उन तमाम तर चीज़ों से जो कि आज कही गई हैं, जो एनालिसिस थे सलमान भाई के। और साथ-साथ जिस तरह सलमान भाई ने कहा, हम तुहफ़ा तमाशा की जानिब से और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी इस पूरे वाक़ये की जो है वो शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत करते हैं, और हमारी जो थॉट्स एंड प्रेयर्स हैं वो जो प्रियंका साहब हैं उनकी फैमिली के साथ हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम जो ये इंटॉलरेंस की जो फ़िज़ा है, अदब बर्दाश्त, इसके ऊपर हम काबू पा लेंगे, और पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा नहीं होंगे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सलमान भाई को फ़ॉलो करने के लिए ट्विटर पे आप उनकी ट्विटर हैंडल को फ़ॉलो कर सकते हैं, सलमान शाह अंडरस्कोर सैयद। मुझे फ़ॉलो करने के लिए आप अहमद जरीर मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पे आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं आप facebook.com/तुहफ़ा-तमाशा हमारा फेसबुक का ऑफ़िशियल पेज है। इस स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। दिस इज़ अहमद जरीर अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुहफ़ा तमाशा, पाकिस्तान, जिंदाबाद। इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान